السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، تازہ ترین خبریں لے کے جمعے والے دن اور ماشاءاللہ 16واں روزہ اور انگریزی کی آج تاریخ ہے جناب علی 7، ٹھیک ہے سر، 6 تاریخ کو حاضر ہیں۔ بڑی بڑی خبریں ہیں کہ جناب علی مبارکہ ہون، سعودی عرب نے انکار کر دیا، ٹھیک، ایک یہ خبر ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ایران نے تازہ ترین کلسٹرول بمبوں سے حملہ کیا ہے جو پہلے استعمال نہیں ہوئے، یہ خبر آپ کو بتائیں گے۔ اور امام خمینی کے جو نامزد امیدوار تھے آیت اللہ خامنائی، اس کے حوالے سے مریم نواز کی تعریف، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور جناب علی بیت المقدس کو شہید کرنے کا منصوبہ، قبلہ اول بیت المقدس، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور رجیم چینج کہاں ہوگا، ایران میں یا امریکہ میں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور آغاز یہاں سے شروع کریں گے کہ کیا امریکہ جو سپر پاور طاقت ہے، مانتے ہیں ہم سب، وہ افغانستان میں کامیاب ہو گیا تھا یا اسلحہ چھوڑ کے بھاگے تھے؟ یاد رکھو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عمران خان کی حکومت تھی اور افغانستان میں بہت نقصان ہوا امریکہ کو، اور آخر میں انہوں نے وہاں سے نکلنے کا اشارہ دیا اور انہوں نے طالبان کو کہا کہ تم آ جاؤ، ہم تمہیں نہیں روک سکتے، لیکن ہمیں ایئرپورٹ پہ اجازت دی جائے نکلنے کی۔ تو وہاں سے 1 لاکھ کے قریب افغانی اور امریکی جو امریکی افغانی تھے، وہ لوگ سارے نکل کے اسلام آباد میں رہے، اور ابھی تک رہ رہے ہیں۔ جنہوں نے افغانیوں نے کہ امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں امریکہ لے کے جائیں گے، وہ ابھی تک ہر جمعرات کو ایک جہاز بھر کے جاتا ہے۔ تو امریکہ کو سبق سیکھنا چاہیے ایران سے۔ افغانستان سے کہیں زیادہ طاقت ایران کی ہے، فرق یہ ہے کہ ایران کے میدانی علاقے ہیں اور افغانستان کے پہاڑی علاقے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو افغانستان کبھی بھی نہیں جیتا، وہ گوریلا جنگ میں آ جاتا ہے، مہینے میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ، بس چھپ کر کے حملہ کر دیا، جمعے والے دن کر دیا، کسی دن کر دیا، اور پھر پہاڑوں پہ چلے گئے۔ ایران وہ نہیں کر رہا، ایران صحیح مقابلہ کر رہے۔ تو ہم امریکہ کو یہ یاد کرواتے ہیں کہ آپ سپر پاور ہیں، کیا آپ نے افغانستان کو فتح کر لیا تھا؟ بڑا سوالیہ نشان ہے نا، ٹھیک ہے۔ ہم اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب امریکہ نے تو یہ کر دیا، تو وہ وینزویلا اور یہ وہ، ادھر کے حساب کتاب اور ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایران اپنی دفاع کی جنگ لڑ رہے، اگر وہ محفوظ رہتا ہے تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایران کسی کو فتح کرنے کے لیے نہیں نکلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اگلی ساتھی خبر آپ کو ہم بتائیں کہ یہ جنگ جو ہے نا، ایران 3 ملکوں سے ڈائریکٹ لڑ رہا ہے، جس میں اسرائیل، امریکہ اور ہندوستان۔ یہ ذہن میں رکھنا، ہندوستان کا آخری یہ دورہ کر کے آیا تھا مودی، اس کو نیتن یاہو سے مل کے آیا تھا، اور اس نے یہ سارا منصوبہ بتایا۔ کل میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا کسی آدمی کا، اس نے کہا جی انہوں نے، اسرائیل نے اور امریکہ تو ویسے کودا ہے نا بیچ میں، وہ تو ایپسٹین فائل کی وجہ سے کودا ہے نا امریکہ تو، کہ جناب ایران نے کہا، اسرائیل نے کہا کہ جناب یہ کرو، نہیں تو میں ایپسٹین فائل لیک کر دوں گا۔ تو یہ بھاگا آیا اور اس نے جناب پہلے اسرائیل نے حملہ کیا اور پھر بعد میں یہ بھی شامل ہو گیا۔ یہ ایسے ہی بغیر پلاننگ کے شامل ہوئے، آپ کو پتہ ہے نا۔ تو یہ جو جہاز مہمان بن کے انڈیا گیا تھا، جس میں 180 افراد سوار تھے، وہ ہندوستان نے ڈبوایا، مخبری کی، اور اب ہندوستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم آپ تعزیت تو کر لیں ایران سے، ایران کو کہہ دیں کہ یار ایران
تم جہاز ہمارے ملک میں لے کے آئے تھے، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے، ہمیں افسوس ہے۔ تعزیت تک مودی نے نہیں کی، یہ برابر کا شریک ہے۔ ہاں جی، یہ جو حملے ایران کر رہے ہیں نا مختلف مڈل ایسٹ میں اور یہ وہ، اس میں ایک کا اضافہ کرے ہندوستان کا۔ جی بالکل ہم یہ صحیح کہہ رہے ہیں اس کو۔ اچھا جی، تو یہ صورتحال ہے۔ اب آئیں جی، کیا رجیم چینج ہو جائے گا؟ نہیں، سوچنا بھی نہیں رجیم چینج۔ پہلے جو میں آپ کو ایک مضمون کی بات کر رہا تھا نا، وہ یہ تھا کہ افغانستان میں 25,000 کے 10 دہشت گردوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، جنہوں نے ایران کے اوپر بھی حملہ کرنا تھا اور پاکستان کے اوپر بھی حملہ کرنا تھا، اور اس کو سارا فنڈ کر رہا تھا انڈیا۔ ٹھیک ہے، وہ بر وقت ہماری فوج کو پتہ چل گیا، اور ہماری فوج نے افغانستان میں ان کے سارے ٹھکانے تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ یہ آج کی خبر ہے کہ جو درمیانی قیادت ہے طالبان کی، وہ تقریباً ساری ختم ہو گئی ہے، پاکستان نے ختم کر دی ہے۔ حافظ سید عاصم منیر نے ان کے ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں۔ کتنی 33 چوکیوں پہ تو ہم نے قبضہ کیا ہے، اتنی ہم نے تباہ کی ہیں، تو کتنی ان کی چوکیاں ہیں۔ اب ہم نے پھر بھی یہ کہا ہے، جو ایک غیر منتخب حکومت ہے افغانستان میں طالبان کی، کہ جناب آپ ان طالبان کو سنبھالو، اپنا علاقہ استعمال نہ ہونے دو، اور ہم نے کوئی افغانستان کو فتح نہیں کرنا، وہاں کے انار اور سیب نہیں کھانے ہم نے، ہمارے پاس اپنے ملک میں بھی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو طالبان یہ بات نہیں سمجھے، جس کی وجہ سے ان کو یہ ساری پرابلم ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو رجیم چینج ایران میں تو نہیں ہوگا۔ اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں جی، ایران امریکہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی بندہ سامنے آئے۔ کردوں کو انہوں نے استعمال کیا ہے، وہ ان پڑھ کرد ہیں سارے، ادھر ان کو بھی یہ پیسے سے سر جی بکتے ہیں سارے۔ افغانستان کے جو طالبان ہیں نا، وہ بھی پیسے سے ہی بکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نوٹ وکھا میرا موڈ بنے، اور کوئی ان کو اسلام سے یا وہ نہیں ہے دلچسپی، بالکل نہیں ہے کہ یہ ہمارا اسلامی ملک ہے پاکستان، اس نے ہماری خدمت کی ہے 45 سال، انہوں نے 40 لاکھ افغان مہاجرین کو کھانا کھلایا ہے، یہ نہیں ہے۔ وہ جو نوٹ دے گا وہ اس کے ساتھ ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہنود ہو، یہود ہو، جو مرضی ہو۔ ٹھیک، تو ایران میں کوئی وہ قیادت ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی قیادت سامنے ہی نہیں آ رہی جو وہاں کی ذرا سی بھی پاپولر ہو۔ ایران اور متحد ہو گیا ہے، خامنائی کے مرنے کے بعد، 160 سکول کی بچیوں کے مرنے کے بعد، کتنے 13 ہسپتال ایران میں انہوں نے تباہ کیے ہیں، 13 ہسپتال۔ یہ انسانیت ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علاقہ فتح کرو، عورتوں کو کچھ نہ کہو، بچوں کو کچھ نہ کہو، فصلوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، جانوروں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو انہوں نے سیدھے ہسپتالوں پہ حملہ کیے ہیں، 13 ہسپتال تباہ کر دیے ہیں۔ لیکن میں ابھی ایک صبح ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایران کا وہ تہران ایئرپورٹ کہہ رہے تھے جی چل رہا ہے بالکل معمول کے مطابق۔ وہ انہوں نے بھی بڑے تجربے والے ہیں، وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، وہ نعرے لگا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اگلی خبر جی، مبارک ہو، بالآخر سعودی عرب نے امریکہ کو انکار کر دیا ہے جی۔ ایران کو پیغام بھجوایا ہے سعودی عرب نے، نہ ہماری زمین استعمال ہوگی آپ کے خلاف، نہ فضا استعمال ہوگی، اور نہ کوئی ہماری زمین سے بحری جہاز جائے گا، نہ ہمارے آسمان سے جہاز جائے گا۔ ہم ایران کو یہ یقین دلاتے ہیں، اور یہ ساری کارروائی ہوئی ہے حافظ سید عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، جو انہوں نے سعودی عرب کو بتایا ہے کہ آپ اتنا آگے نہ جائیں کہ اپنے ملک کا خطرہ لے لیں۔ یہی ریکویسٹ ہم قطر سے کرتے ہیں، یہی دبئی سے کرتے ہیں، کویت سے کرتے ہیں، بحرین سے کرتے ہیں۔ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے امریکہ کے لیے کچھ نہ کرو، یہ کسی کا کچھ نہیں لگتا۔ وہ امریکہ جہاز لے کے بھاگا ہے نا یہاں سے، ابنائے ہرمز والی سائٹ سے، دعوے کر رہے ہیں کہ میں نے 30 بحری جہاز ایران کے ڈبو دیے ہیں۔ بالکل جھوٹ،
मुबालगा, वही डबोया है श्रीलंका वाला। दूसरा डबोने की कोशिश की, श्रीलंका ने बचा लिया। और हिंदुस्तान तो इसे तो श्रीलंका में इतनी गैरत है कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे इलाके में है, इसको कोई अमेरिका जहाज तबाह नहीं करेगा। और आपने मुखबरी करके हमारा जहाज तबाह करवाया ईरान का। इसका हिसाब सबको देना होगा जी। तो सऊदी अरब ने इनकार किया है, बाकी इस्लामी ममालिक भी इनकार करें कि बस भाई बस मुलाकात नहीं चीफ साहब, आज के बाद गाल बात नहीं चीफ साहब, अब हम और इतनी ज़्यादा कुर्बानी नहीं दे सकते। बिल्कुल ये ठीक बात आप कह रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है जी। और आज की ताज़ा खबर, आज ईरान ने इसराइल पे दर्जनों, कोई 30-35 के करीब कोलेस्ट्रोल बमों से तल अबीब और यरूशलेम पे हमला किया है, और जिससे वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। अब अमेरिका कहता है कि मैं इसके बम ख़त्म कर रहा हूँ। वो बम उसके तेहरान में नहीं ख़त्म हो रहे, वो इसराइल जाके ख़त्म हो रहे हैं, वो तल अबीब जाके ख़त्म हो रहे हैं, वो कतर और इन बेस अड्डों पे जाके ख़त्म हो रहे हैं। ये ज़हन में रख लो, उनका असला ख़त्म हो रहा है तो तेरा भी हो रहा है बेटा, तेरा भी हो रहा है। ये ना खुशियाँ मनाओ कि हम ईरान का असला ख़त्म करवा रहे हैं। उनके पास 1 लाख मिज़ाइल है, 1 लाख मिज़ाइल पड़ा है, और ड्रोन वो खुद रोज़ बना रहे हैं ड्रोन ताज़ा, जैसे ताज़ा नान होता है ना, ताज़ा ड्रोन बन के आपके पास आ रहा है, ताज़ा गरम आता है। आपके पास वो सलाहियत नहीं है, ठीक है। और आपको इंशाल्लाह पछताना पड़ेगा। ये सारी मुस्लिम उम्मत की दुआ है, और सब लोग इसमें इकट्ठे हो जाएं। और शहबाज शरीफ साहब को और ज़्यादा रोल अदा करना चाहिए, कौम से आके खिताब करना चाहिए। और अमेरिका को अगर आसिम मुनीर और शहबाज, जिस तरह के वो रोज़ तारीफ़ें के पुल बांधते हैं ट्रंप, उसको कहे कि भाई बस करो, अब 7वां दिन हो गया है, आप ईरान को नहीं झुका सके, खामनाई आपने शहीद कर दिए है, अब बस कर दो। इनको ये लाजमी अपील करनी चाहिए कौम के सामने, खुफिया टेलीफोन के जरिए नहीं, कौम के सामने आके अपील करें कि जनाब आसिम मुनीर भी कहे कि जनाब ख़त्म करो, ये सिलसिला ख़त्म करो, हम नहीं तो ईरान का साथ देंगे। इतनी बात काश कोई कहने वाला हो, मैं ज़हरे हिला उनको कभी कह न सका कांत। इतनी बात शहबाज हम आपसे मुतालबा करते हैं कि टीवी पे आके कौम से तकरीर करो और कहो अमेरिका जंग बंद कर दे, 7 दिन हो गए हैं और ईरान का हम साथ देने पे मजबूर हो जाएंगे, और फिर हमारे गौरी और ये मिसाइल चलेंगे, ठीक है ना जी। अब आगे आए सर जी, आगे आए जी। मरियम नवाज की तारीफ, जिस दिन आयतुल्लाह खामनाई शहीद हुए ना, उस दिन आपको पता है कराची में और गिलगित बल्तिस्तान में, इन इलाकों में 35 लोग मारे गए थे। लेकिन ये आज उनके जो आलिम दीन हैं जवाद नकवी साहब, उन्होंने ये कहा है कि हम मरियम नवाज अगरचे खातून वज़ीर आला है, लेकिन हम उसकी तारीफ़ करते हैं। उसने उसी रात ही पुलिस को कह दिया था कि बहुत बड़ी शहादत हुई है खामनाई की, अगर लोग एहतजाज करेंगे उनको एहतजाज करने देना है, गोली नहीं चलानी। ये मरियम नवाज ने खुसूसी तौर पे रात को ही मैसेज जारी कर दिया कि सुबह जो एहतजाज होगा उसके ऊपर गोली नहीं चलानी। तो वो जवाद नकवी साहब ने शुक्रिया अदा किया है अहले तशरीह की तरफ से, और मरियम नवाज के लिए कि उसका कितना विजन है, उसको पता था कि इतने बड़ा हादसा हुआ है। तो ये बड़ी वो वीडियो वायरल हो रही है, आपने भी देखी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ जनाब अली हो रही है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला कोई साजिश कामयाब नहीं होनी चाहिए, हमें चौकन्ना होना चाहिए। पाकिस्तान बहुत इस वक्त सेफ मुल्क है, हमने अफ़गानिस्तान को सबक सिखा दिया है। अब हम कह रहे हैं कि मलेशिया ने कल, जो मैं आपको कह रहा था ना कि शहबाज शरीफ साहब को मलेशिया और इंडोनेशिया का फ़ोन आया है, वो तालिबान ने करवाया है। तालिबान ने, अभी बात ये खुली है
کہ انہوں نے کہا جی اب ہمیں جناب ہم گارنٹی دیتے ہیں، تو اب وہ گارنٹی دیتے ہیں تو ہم ان کو جناب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہماری یہ جنگ بند ہو جانی چاہیے، ہم اس کی حمایت کریں گے۔ اگر ملیشیا، انڈونیشیا، ترکی نے بھی کہا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، ترکی نے بھی کہا ہے، تو یہ جنگ بند کریں اور ایران کی حمایت میں نکلیں ایران کی حمایت میں۔ اور کل میں نے ایک آپ کو نا آخر میں وضاحت کر دوں، کل میں نے ایک وہ طاہر اشرفی کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی، تو اس میں نام میں نے مولانا تھانوی کا لکھ دیا تھا، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ جناب ایران حملے نہ کرے خلیج کے اوپر، مڈل ایسٹ کے اوپر، تو لوگوں نے اس کی کلاس لی ہے کہ وہاں سے وہ حملے ہو رہے ہیں، جہاز اڑ کے آ رہے ہیں، تو ایران آگے سے پھول بھیجے۔ اور یہ اتنا یہ مولانا ہے یہ گندا کہ عمران خان کی جس دن حکومت ختم ہوئی ہے نا، یہ عمران خان کے ساتھ تھا، یاد ہے نا آپ کو، طاہر اشرفی، جس دن ختم ہوئی ہے اس سے اگلے دن یہ شہباز شریف سے اس نے علماء کا حلف لے لیے، اور اس کا ذاتی کیس کی فائل میرے پاس پڑی ہے، بہت بڑا کرپٹ اور یہ چندہ کھانے والا بندہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو حکومت نکالے ایسے لوگوں کو۔ ان کی جگہ آپ نے اگر کوئی علماء کا نمائندہ بنانا ہے نا تو مولانا عبدالخبیر آزاد کو بناؤ، جو رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین ہے، بڑے متوسط وہ ہیں، اور بڑے وہ کہتے ہیں نا خیر الامور اوسطھا، اچھے لوگ، اچھے کام کرتے ہیں، وہ اچھے کام کرتے ہیں، ان کو علماء کا چیئرمین بنا کے ان کو مشیر بنایا جائے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کو، یہ طاہر اشرفی جیسے لوٹے نہیں چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، پسند آیا کریں تو لائک بھی کیا کریں، اور سبسکرائب چینل کروایا کریں، اور شیئر بھی کیا کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔